فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لیے کوئی بھی مددگاروں میں سے نہ ہوگا۔ جن لوگوں نے کفر کیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، یہ کون تھے؟ یہود، تو میں انہیں دنیا میں بھی عذاب دوں گا۔ تو اس میں آپ دیکھیے ایک تاریخ کو اگر اٹھا کے تو یہود کے ساتھ مختلف اوقات میں کس کس قسم کی مشکلات پیش آئیں، اور ریسنٹلی جو ہٹلر کے ہاتھوں ان کا حال ہوا، تو یہ سب یعنی کہ قرآن کی ایک طرح سے صداقت پر دلیل ہے کہ دنیا میں بھی عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لیکن دوسری طرف وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ایمان اور عمل صالح جو ہے یہ نجات کا باعث ہے، اور ظالم کون ہے؟ کہ جو ایمان نہ لائیں یا نیک عمل نہ کریں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے لیکن وہ بھی اچھے سے نیک عمل کرتے ہیں، بعض اوقات بہت چیریٹی کرتے ہیں، انسانیت کی بڑی خدمت کرتے ہیں، تو ان کا کیا انجام ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا سے ہی اسے لقمہ کھلا دیا جاتا ہے، یعنی دنیا میں ہی ان کی نیکیوں کا بدلہ کسی نہ کسی شکل میں ان کو دے دیا جاتا ہے، اور مومن کے لیے اللہ اس کی نیکیوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا رہتا ہے اور دنیا میں اپنی اطاعت پر اسے رزق عطا کرتا ہے۔ مومن کے لیے دوہرا فائدہ ہے، دنیا میں بھی اطاعت کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی، لیکن ظالموں کے لیے صرف دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہم آپ پر اللہ کی آیات اور بہت حکمت والے ذکر میں سے پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ جو پڑھا جا رہا ہے، جو سنایا جا رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آیات ہیں اور حکمت والا ذکر ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی حق کے ساتھ قصص بیان کرتے ہیں، اور یہاں پر جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ اور ان کی والدہ کی ولادت اور آل عمران کا پورا واقعہ بیان ہوا ہے، یہ سب وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ہے، آپ اس سے پہلے اس کی تفصیل نہیں جانتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں بھی فرمایا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، یہ ہے عیسی ابن مریم حق کی بات جس میں یہ شک کرتے ہیں، کبھی اللہ کے لائق نہ تھا کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ تو اپنا کلمہ کن کہہ کے اس وبا کو دور کر دے اور ہم سب کو امن والی زندگی عطا کر اور یہ خوف دور ہو اور سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال کی طرح ہے، اس نے اسے مٹی سے بنایا پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہاں نصارہ کے باطل عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے۔ اس سورت کے شروع سے لے کر آیت 59 تک، یہ جو آیت اب ہم نے پڑھی ہے یہ وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اس وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کے دوران عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹا ہونے پر استدلال کیا، یعنی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس وفد سے بات کی تو آپ نے ان کو یہ سارا کچھ سنایا اور ان کو سمجھایا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی کہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ کا بیٹا ہونے کی تم دلیل بتاتے ہو تو آدم علیہ السلام جو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کا بیٹا کہلائے، مگر یہ عقیدہ بالکل باطل ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرح مسیح علیہ السلام کو بھی کن سے پیدا کر کے اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر کیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، کیونکہ جو لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آئے تھے وفد نجران کے لوگ، یہ سب ان کے بڑے بڑے علماء تھے۔ اب ان سب نے یہ ساری باتیں سنی لیکن مان کے نہ دیا،
تو آپ خود سوچئے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کنورسیشن کر رہے ہیں، ڈبیٹ کر رہے ہیں، اور ایک طرف آپ اکیلے ہیں اور دوسری طرف پورا اتنا بڑا مجمع ہے جنہوں نے بہت زبردست قسم کے ڈریسز بھی پہنے ہوئے تھے اور پوری شان و شوکت کے ساتھ آئے تھے اور ایک پورا روب جمانے کی کوشش کی، آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ چاہے انہوں نے بات نہیں مانی اور آپ ایک بتانے والے ہیں، لیکن حق آپ کے رب کی طرف سے آئے، آپ کے دل میں کوئی شک نہ آئے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو جو کوئی علم آ جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی اور تمہاری عورتوں کو بلا لیں اور ہم خود بھی آ جائیں اور تم بھی آ جاؤ، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور فرمایا یا اللہ یہ لوگ میرے اہل ہیں، اور نصارہ کو دعوت دی کہ وہ بھی آ جائے تو ہم مل کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ لیکن نصارہ مباہلہ کرنے سے رک گئے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ سرداران نجران عاقب اور سید مباہلے کے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا مباہلہ مت کرو، اللہ کی قسم اگر وہ سچے نبی ہیں اور ہم ان سے مباہلہ کریں تو وہ ہم اور ہماری اولاد سب کی تباہی ہو جائے گی۔ چنانچہ دونوں نے آپ سے عرض کی آپ جو ہمیں فرمائیں وہ ہم ادا کر دیں گے، آپ ہمارے ساتھ کسی امانت دار کو بھیج دیں، از راہ کرم کسی امین ہی کو بھیجیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ضرور ایک ایسے امانت دار کو بھیجوں گا جو اعلیٰ درجے کا امین ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گردنیں اٹھا کر دیکھنے لگے کہ وہ کون خوش قسمت ہے، تو آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہو جاؤ۔ پھر جب وہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا یہ شخص اس امت کی امین ہے، کیونکہ ان پہ جزیہ لگایا گیا تھا اور حضرت ابو عبیدہ نے جا کر اسے وصول کرنا تھا، تو وصول کر کے واپس لا کے ایز اٹ از اس کو جمع کرانا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کر لیتے تو پھر حدیث میں آتا ہے، یہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ابو جہل کہنے لگا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں ان کے پاس پہنچ کر ان کی گردن مسل دوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ ایسا کرنے کے لیے آگے بڑھتا تو فرشتے سب کی نگاہوں کے سامنے اسے پکڑ لیتے، اگر یہودی موت کی تمنا کر لیتے تو مر جاتے اور انہیں جہنم میں ٹھکانہ دکھا دیا جاتا۔ وہ آتا نا کہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہا کہ پھر تو موت مانگو، تو اگر وہ مانگ لیتے تو جہنم میں ٹھکانہ دکھا دیا جاتا۔ اور اگر وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کے لیے آئے تھے باہر نکلتے تو اپنے گھر اس حال میں لوٹ کر جاتے کہ اپنے مال و دولت اور اہل خانہ میں سے کسی کو نہ پاتے، یعنی سب تباہی ہو جاتی۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ یقیناً یہ بالکل سچا قصہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، اور بے شک اللہ یقیناً وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ تو یہ ہے اصل بات، یہ ہے اصل سچائی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ بھی پیش کرے تو وہ باطل ہوگا جو اس سے کنٹراڈکٹ کرے۔ تو قرآن نے اصل بات بتا دی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اور پھر وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ الہ سے بنا ہے اور مألوہ کہتے ہیں جس سے محبت کی جاتی ہے، تو اصل میں برحق ذات وہی ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور جس کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز ہی نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذرے برابر بھی عبادت کا حقدار نہیں، اور اس عبادت میں محبت اور تعظیم دونوں چیزیں ہیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں کسی سے بھی اللہ سے بڑھ کے نہ محبت کرنی چاہیے نہ ہی اس کی تعظیم، چاہے وہ رسول ہوں، عام نیک انسان ہوں، یا ہمارے گھر والے ہوں، یا ہماری اولاد ہو، یا سونا چاندی ہو، یا ہمارے گھر بار ہوں، جیسا کہ سورۃ التوبہ میں آتا ہے۔
کہ اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہاری اولاد اور کل کنبہ قبیلہ اور وہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو. تو یاد رکھیے عبادت میں محبت شامل ہے، عبادت میں محبت شامل ہے. اس کی عبادت زور زبردستی سے اور مارے بندے نہیں کرنی چاہیے، اس کی عبادت محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ کرنی چاہیے. اور اگر یہ شوق نہ آئے تو اپنے آپ کو شوق دلانا چاہیے. اور یہ شوق اللہ کی پہچان کے بعد آتا ہے، اور اللہ کی پہچان اللہ کی کتاب سے ہوتی ہے. اور اللہ کی کتاب جب انسان پڑھتا ہے تو نمازوں میں خود بخود خشوع آنے لگتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ البتہ وہ ہر چیز پر غالب ہے، حکمت والا ہے. یعنی ہر چیز اس کی مطیع ہے اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، اور وہ چیزوں کو ان کے اصل مقام پر رکھتا ہے.